سلامتی ہو تعالیٰ کی حضور، آپ کو ویلکم کرتے ہیں گروپ میں۔ اور ابھی ایک مسلم بھائی جو ہیں پاکستان سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی حضور، مسلم بھائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آ، آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں کہ مذہب اور شریعت کا دور ختم ہوا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ مذہب اور شریعت جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تو اسے منسوخ یا ختم کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھیجنے کی وجوہات جو تھی وہ کیا تھی، اور منسوخ کرنے کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ اپنا قرآن توجہ سے پڑھ لیتے تو 1500 سال پہلے ہی خدا نے مذہبوں کو منسوخ کر دیا تھا، بلکہ مذہبوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو وہیں سے ابتدا پڑ گئی تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو چاہے خدا پیغام منسوخ کر سکتا ہے اور اس سے بہتر پیغام لا سکتا ہے۔ تو قرآن ابراہیم کا ذکر کرتا ہے، اسحاق کا اور اسماعیل کا، پھر یعقوب کا، یوسف کا، موسیٰ کا، پھر ذکر کرتا چلا جاتا ہے، یونس متی نینوا والے کا، لوط کا، سب کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ خدا اب مذہبوں کو پہچان ہی نہیں رہا۔ جیسے یہ امت محمدیہ ہے، امت یہودیہ ہے، امت عیسائی ہے، خدا ان کا انکار کر کے قرآن میں کہہ رہا ہے تم سب کے سب ایک جماعت ہو، ایک امت ہو، اور میں تمہارا رب ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میری طرف آؤ۔ تو قرآن نہ اسلام کو، نہ عیسائیت کو، نہ یہودیت کو مختلف امتیں دیکھتا ہے، بلکہ کہتا ہے انی حاضی امتکم امتن واحدہ، میں تو تمہیں ایک دیکھتا ہوں۔ اور زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری معرفت الہی تلاش کرو۔ اب آتے ہیں 1500 سال کے بعد، مسلمانوں کا پانی ٹھہر گیا ہے، یہ پانی گندا اور بدبودار ہے۔ عیسائیت کا پانی بھی گندا اور بدبودار ہے، یہودیت کا بھی۔ کیوں؟ کہ جو مذہب زندہ خدا سے نہیں ملا سکتا ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے خدا نے ان کی کتاب کے مطابق کہا کہ اب میں نے وہ تعلیمات ساری منسوخ کر دی ہیں، قرآن بھی، انجیل بھی، تورات بھی۔ تو اب نئی تعلیمات خدا لے کے ہے، اور ان انسانوں کے لیے جو خدا کی مرضی پوری کریں گے۔ اور یہ نبوت ہے قرآن کی، یہ نبوت ہے عیسائیت کی، نیا آسمان اور نئی زمین ہوگا، اور خدا کی مرضی پوری ہو جائے گی، خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ تو انہیں اب وہ نئی تعلیمات پڑھنی پڑیں گی۔ جی بہت بہت شکریہ حضور۔ اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، انہی بھائی کا سوال ہے جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت اور مذہب منسوخ ہے تو اس سے بہتر تعلیم کیا ہے؟ اور دوسرا وہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ نکاح، نماز جنازہ اور عبادات، اب ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی نماز جنازہ ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں، نکاح ہم کیسے کروا سکتے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ بہتر تعلیم تو اب خدا نے بھیج دی ہے۔ جب تم اس تعلیمات کو سنو گے تو تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ بہتر، اور بہتر نہیں بلکہ مکمل تعلیمات خدا نے اس دفعہ بھیج دی ہیں۔ کیونکہ تورات میں تھا کہ یسایہ کہتے ہیں
کہ وہ دن ضرور آئے گا جب جو بھی زمین پہ ہے وہ جب بھی دعا مانگے گا یا محبت کرے گا تو وہ خدائے واحد ہوگا۔ انجیل میں یہ تھا، عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا جہاں سے خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا، وہ تم سے تمثیل میں، حکمت میں باتیں نہیں کرے گا، بلکہ کھول کھول کے بتائے گا، اور تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ یعنی وہ تمہیں وہ خدا کی معرفت الہی، وہ حقیقتیں کھولے گا جو اس سے پہلے انبیاء کو خبر ہی نہیں تھی۔ اس طرح اس کا یہ پھل ہوگا، اس کے پھلوں سے پہچان لینا کہ خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ یہ جیسے تم نکاح کرتے ہو، ہندو کرتے ہو، مولویوں کو بلاتے ہو، یہ تمہاری رسمیں ہیں، ورنہ نکاح سے نہ مولوی چاہیے نہ کوئی اور چاہیے، بلکہ جو اب نیا زمانہ شروع ہوگا، ایک عورت یا ایک مرد خدا کو گواہ کر کے یہ کہیں گے کہ میں بھی خدا سے محبت کرتا ہوں، لڑکی کہے کہ میں بھی خدا سے محبت کرتی ہوں، اور وہ خدا کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے شریک و حیات بن جائیں گے۔ نہ مولوی، نہ بارات، نہ کھانے، نہ مرغیاں، یہ سب رسوم، نہ دعوتیں، یہ ساری رسوم جو ہیں یہ ہندوؤں کی بھی ہیں اور پہلے کافروں کی بھی تھی۔ باقی رہ گئی موت۔ تمہارے محمد نے کہا تھا کہ جب حمزہ کی لاش کو قبر حشر کیا گیا تو کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی یہ لاش بیابان میں چھوڑ دی جائے، لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ بات ناگوار ہے۔ تو جو لوگ زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے مر جائیں گے تو لمبی چوڑی مولوی اور تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جب آپ دفن کریں گے تو دعا یہ ہوگی کہ اے سچے والدین آسمانی باپ، اس نے زندگی تیرے لیے گزاری تھی، تو اب ہم اسے تیرے سپرد کرتے ہیں خدا کے دل کے نام پر، بس۔ اور تمہارا کون سا سوال تھا؟ نکاح تھی، موت تھی، اور میں بھول گیا۔ اب خدا نے عبادت سے مراد یہ ہے اس کی پرستش، پوجا اور اس کا ہو جانا۔ اب خدا نے 2 وقت کا کہا ہے کہ میرے حضور حاضری دو، ایک عصر اور ایک رات کی 2 بجے کی نماز ہے۔ عصر کی نماز میں کہو، وہ نماز اگر ڈیٹیل پوچھو گے تو وہ یہ بتا دیں گے تمہیں، عطر، ابو بکر اور دوسرے لوگ، کہ میں وہاں آپ نے کہ کیا پڑھنا ہے۔ تو عصر کی جو دعا ہے اس میں یہ ہوگا، جو آپ 4 رکعت پڑھیں گے، کہ میری زندگی، عصر کا وقت آ گیا، زندگی تمام ہوئی، میری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، اور اس میں آپ مناجات کریں گے۔ وہ یہ بتا دیں گے کیا کرنا ہے اور وہ کیا پڑھنا ہے کتاب سے۔ پھر ایک رات کے وقت کی دعا ہے 2 بجے، اس میں بھی بتا دیں گے کیسے پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ 2 بجے کی نماز اس کے لیے ہے جو خدا کی محبت میں، خدا کے سکون میں، خدا کی تلاش میں خدا کا ہو جانا چاہتا ہے۔ یہ 2 بجے کی نماز ہے۔ تو ان دونوں نمازوں میں پوری وفا
پوری الفت اور پوری محبت الہی کے ساتھ جو اس کو پڑھے گا اور کتاب کا حصہ بھی پڑھنا ہے وہ بتا دیں گے، اسے اس زندگی میں ہی خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ تو ان دونوں نمازوں کے علاوہ پھر یہ کہ خدا کی منشا کیسے پوری ہوگی، تو پھر وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ جی حضور، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے۔ اکثر مسلمان بھائی جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ زنا جو ہے اس پہ مختلف سزائیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں، تو آپ کے نزدیک زنا کسے کہتے ہیں اور زنا کی سزا کیا ہے؟ اور اگر زنا کی سزا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ شکریہ۔ اسلام میں تو زنا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام میں زنا کرے گا اور اپنے ساتھ چار گواہ بھی لائے گا کہ دیکھو میں زنا کر رہا ہوں، تو بھی بڑا ہی بے وقوف ہوگا اور بڑی حماقت کرنے والا ہوگا۔ تو زنا وہ ہے جو زبردستی کر لیا جائے، کسی پہ جبر کیا جائے۔ اب یورپ میں جب تو لوگ پیار کرتے ہیں، عورت اور آدمی، اور وہ کرسچن ہی ہوتے ہیں، تو جب وہ پیار کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوتے ہیں تو ان پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم جب ہے جب وہ زنا بالجبر کرتے ہیں۔ تو اسلام میں تو حماقت ہوگی، چار گواہ دے کے آئے گا، ان کو بٹھائے گا اور پھر زنا شروع کرے گا۔ اور ابھی پہلے بتایا گیا ہے کہ جو اب زمانہ شروع ہوگا اس میں فرق یہ ہوگا کہ جب دو دل آپس میں ملیں گے، تو اس زمانے میں کیونکہ یہ اہل دلوں کا زمانہ ہوگا، خدا کی محبت کا زمانہ ہوگا، ابھی 2080 میں شروع ہو جائے گا، تو وہاں دو دل، فرق یہ ہوگا کہ ان کا رشتہ، زندہ رشتہ خدا کے ساتھ ہوگا، وہ سفر کر رہے ہوں گے، پرواز کر رہے ہوں گے اگلی جہان میں، کشف ہو رہی ہوں گی، خدا کا دیدار ہو رہا ہوگا، خدا کا دیدار ان کو ہوگا، لہذا وہ بس یہی کہیں گے کہ ہم نے خدا کو، آسمانی والدین کو لا کر بیچ میں، ہم نے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو شریک حیات بنا لیا ہے، بس۔ تو پھر زنا کی تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ فرشتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر جب تک ہم ایک جنت میں ہیں، خدا کے لیے وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، پھر ایک کو اگر نور زیادہ مل جائے تو پھر وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اگلی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ان کی شادیاں جو ہیں وہی ہیں جو اب اگلے زمانے میں ہوں گی، کہ ایک دوسرے سے وعدہ کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، سال کا یا 2 سال کا، اس کے بعد اس عہد کو بتائیں گے کہ ہم اور زیادہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں یا ہم اب علیحدہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ پوری زندگی، تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن عہد کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ہوں گے اور خدا کی محبت ان کی مہر ہوگی۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ۔ ایک پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں ہے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی شکل و صورت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ تعلیم صوفیہ کرام نے بتائی، پہلی الہامی کتابوں نے بھی بتائی، تو ان کا سوال یہ ہے
کہ اگر خدا کی ذات سامنے آ جائے تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ خدا کی ذات ہے؟ بہت شکریہ جی۔ اور حضور وہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے ابھی تک کہ خدا کا جو ہے وہ نور ہے، اور نور جو ہے وہ اس کی کوئی فارم نہیں ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ بیچ میں ٹیلی فون آ رہے تھے تو وہ میرا میسج کٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ اگر جتنی بھی امتیں ہیں، یہ یہودیت امت ہے، عیسائیت ہے، اور یا اسلام یا دوسرے بدھ اور آگے پیچھے جین، کنفیوش، ہندو مت، اگر ان کتابوں کا مطالعہ ہوتا تو یہ خبر ہوتی کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ 6 لاکھ لوگوں نے جب موسیٰ ان کو پہاڑے حورب کے پہاڑ پہ لایا، طور سینا پر، تو انہوں نے خدا کا جلوہ دیکھا۔ پھر 73 لوگ جب گئے پہاڑ کی چوٹی پر تو اس نور میں انہوں نے خدا کا روپ بھی دیکھا، اور خدا کا روپ، یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں کہ میں نے خدا کا روپ دیکھا، اور یہی انجیل میں بھی ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا جو 6 لاکھ تھے، تو وہ بری روحیں تھی، کالی روحیں تھی۔ جب خدا کا جلوہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا، تو جو بری ارواح تھی وہ بھاگی، انہیں موت کا، جان کا خطرہ ہوا کہ ہم مر جائیں گے، اپنے ڈیروں میں جا کے چھپ گئے، الماریوں میں چھپ گئے، میں چرپائیوں کے نیچے چھپ گئے۔ تو یہ تو ایک ہے جو گندی روحیں ہیں، لیکن جب وہ روحیں دیکھتے ہیں جو سید، یا وہ روحیں جو گئیں موسیٰ کے ساتھ، تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر خدا خود بھی کہتا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھ کر روحیں بےتاب ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ جب پہلی دفعہ میں نے خدا کا دیدار کیا، جب خدا نے اپنا نور ٹھنڈا کر دیا جنتوں میں اور ٹھنڈا کیا، تو میں نے اس کا روپ دیکھا، تو میرا انگ انگ کہہ رہا تھا روح کا، میرے بال، میری آنکھ، میری سنہٹ، میرا دل، سب روح جھوم جھوم کے کہہ رہی تھی، بےتاب ہو جاتی ہیں روحیں، اور کہہ رہی تھی تو تو میرا رب ہے، تو تو میرا رب ہے، تو تو میرا رب ہے۔ یہ حال جو ہے، جو اچھی نیک اور نورانی روح ہو، اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ اور نیک روح جب دیکھتی ہے تو یہ حال بے حال ہو جاتا ہے، مست بجت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ہوتا ہے حال، اور جو بری ارواح ہیں وہ دیکھ کر ان پر زلزلہ ہوگا، موت وارد ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے خدا کو دیکھنے کے اندر۔ اور یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ قرآن میں بھی ہے کہ دل محمد نے اسے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے، جب عائشہ نے کہا کہ آپ نے خدا کو دیکھا، کہا نہیں۔ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا، کہا ہاں۔ تو ایک دماغی تھا عائشہ، ایک روحانی تھا جس کا اپنا معاملہ بھی تھا خدا کے ساتھ، تو اس کو بتا دیا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ پھر حدیث بھی ہے کہ تم اس زمین پر خدا کی راہوں پہ چلو اور اپنے آپ کو اس رستے پر لے کے آؤ، شاید تمہیں اس زمین پر، اس دنیا میں ہی خدا کا دیدار ہو جائے۔ تو خدا کا دیدار واجب ہے، سنت ہے، اسی مقصد کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا۔
جی حضور، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے غوث اعظم جو ہیں انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر لاہور والا پڑھی کہ شاید ابلیس ہوگا. تو اکثر لوگوں نے اکثر صوفیہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے خدا کی ذات کو دیکھا تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ابلیس ہے، وہ فرق نہ کر سکے. تو کیا یہ انسانی کوتاہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں پہچانتا، یا ان کی روح پہ وہ چیز ابھی نہیں آئی ہوتی؟ ان کا بھی یہ سوال ہے، تو پلیز یہ بھی بتائیے گا. جی، تمام ممبران سے گزارش ہے کہ پلیز کالز نہ کریں پروگرام کے دوران. جن کا سوال ہے وہ میسج کر دیں، ان کا میسج یہاں پہ سوال کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. ایسی بات نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی لا حول ولا قوت نہیں پڑھا، بلکہ کہا کہ خدا میرا نوکر بن گیا اور میں اس سے شراب منگواتا تھا اور کہتا تھا بھاگ بھاگ کے لا، اور خدا جو ہے وہ میری میزبانی کر رہا تھا، میں اس کا مہمان تھا، اور اس نے میرے جھنڈے گاڑ دیے اپنی جنتا میں. تو کوئی لاہور قوت نہیں پڑھتے. تو جو یہ پڑھتے ہوں گے یہ وہ ہیں جنہیں خوابیں بھی نہیں آتی، یا جنہیں کشف بھی نہیں ہوتی، یا جن کا سفر نہیں ہوا. ورنہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا، تو حضرت علی کا جواب تھا میں اس کی پرستش عبادت کیسے کر سکتا تھا جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں. تو جو نیک ارواح ہیں جن کو نور ملا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں صوفیہ بھی کہ ہم نے خدا کے نور سے خدا کو پہچانا. پھر جتنے ہمارے یورپ میں ہیں انہوں نے جب خدا کو دیکھا تو کوئی، کیونکہ خدا کی منشا کے لیے چل رہے ہیں، خدا کی راہ کے لیے چل رہے ہیں، جب خدا کو دیکھا تو کئی کئی دن روتے رہے. وہ حال ہوا محبت کا ان پہ، وہ وجد کی حالت، اور خدا کی محبت کا جو نور تھا وہ ان پہ ایسا اثر کر گیا خدا کے دیدار کا کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے ماننے والے ہیں، وہ اب جب ان کے آخری دن آئے تو انہوں نے کہا مجھے وہ دیدار اب بار بار ہو رہا ہے. تو جو خدا کی منشا، خدا کی محبت کے لیے زندہ ہیں، کوئی لاہور والا قوت نہیں پڑھتے. یہ وہ پڑھتے ہیں جن کی روح میں اندھیرے ہیں. جنید کہتے ہیں کہ مجھے محمد نبی کا دیدار ہوا، کہا کہ اے جنید واقف تو تاکہ خدا کی خلقت جو ہے وہ تم سے فائدہ حاصل کریں. تو آپ پھر بھی خاموش رہے. تو پھر سری سکتا جو آپ کے مرشد تھے اور آپ کے ماموں بھی تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور کہا کہ اے جنید تم خدا کی انسانیت کو واز کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس محمد بھی آئے تھے نبی. تو جناب نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرے پاس محمد نبی آئے تھے اور مجھے یہ تاکید کی کہ میں واسط ہوں تاکہ انسانیت کا بھلا ہو؟ تو سری سکتا کہتے ہیں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ آئے تھے اور خدا نے کہا ہے کہ جنید کو کہو کہ اس کی زبان اب وہ کھولے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو. تو کہیں صوفیوں میں ایسی بات نہیں ہے. یہ ابھی سنی سنائی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن معرفت الہی سے کوئی تعلق نہیں. جی حضور، مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ موت کے بعد ان کے اعمال سے ان کو جنت دوزخ جزا یا سزا ملے گی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرا یا نور ملے گا، اعمال جو ہیں وہ ان کو آپ ہٹا دیتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا سوال ہے حضور. اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اندھیرا اور نور کیا ہے، اور یہ آج سے پہلے کسی الہامی کتاب میں کیوں نہیں بتائے گئے؟
یہ بھی علم کی کمی ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن کو دو قدم آگے ہو کے معرفت الہی میں سمجھتے تو یہ راز کھل جاتے ہیں، کیونکہ ایسا انہوں نے نہیں پڑھا، نہ انہوں نے سمجھا۔ جیسے ان کے دور میں تھا کہ فرشتے دائیں بائیں ہوتے ہیں، وہ اعمال لکھتے ہیں۔ وہ میں نے امیر فیصل صاحب کے اس سوال پہ جواب دیا کہ وہ بچکانہ حرکتیں تھیں، اس وقت ان کو شعور دلانا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو روح ہے، اس میں آج کے دور میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے جیسے روح میں ایک چپس ہے۔ تو جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں، جیسے آپ کی نیت ہے، جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے، اس کے وہ نتائج نکل رہے ہیں۔ تو اگر دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس روح میں اندھیرا آ رہا ہے۔ اگر وہ آخرت کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، خدا کو پانے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی روح میں پھر نور آ رہا ہے۔ تو جب نور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اندھیرے کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے روح میں سے۔ تو اگر ملے جلے اعمال ہوں، نیتیں بھی ملی جلی ہوں، نتائج بھی ملے جلے ہوں، تو اس سے پھر دھواں اور نور آپس میں ملتے ہیں۔ تو پھر اگر روح، جیسے جنہوں نے نیکیاں بھی کی پھر بدیاں بھی کی، تو اس کی روح میں دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ سے نور کم ہوگا، اندھیرا زیادہ ہوگا، یا بڑی بدی اور بری روح تھی تو اندھیرا زیادہ ہوگا، اور اگر نیک اور خدا کی طرف سفر کرنے والی روح تھی تو نور زیادہ ہوگا۔ تو جب روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے آدمی اپنی روح کو خود ہی دیکھ لیتا ہے اور گھبرا جاتا ہے۔ اگر برا شخص ہے تو گھبرا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ نیچے کی طرف اندھیروں میں گر رہی ہے، یہ دوزخ ہے۔ اور نور ہے اگر، جیسے صوفی ہو گئے، انبیاء، صدیق، صالحین، تو پھر دیکھتا ہے کہ نور ہے، پھر وہ نور پرواز کرواتا ہوا انہیں ان کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں، جن میں اندھیرے ہیں، تو روح پھر نیچے کی طرف گرتی ہے۔ تو یہ حقیقت موت کے بعد، موت کے وقت سامنے آ جاتی ہے۔ اب میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کچھ، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔
ان کے قرآن میں بھی بتایا ہے ظلمت النور، اے ایمان والو اندھیروں کی ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آؤ. تو یہ سمجھتے نہیں، نہ انہیں معرفت الہی کی دنیا میں قدم رکھا، نہیں تو ان کو خبر ہو جاتی. خدا کے نور جو ہیں، ایک تو سفید نور ہے جو سچائی کا نور ہے، جو فرشتوں کو ملتا ہے. پھر ایک سبز نور ہے کہ دلوں کو سکون خدا کی یاد سے ملتا ہے، ایک نور یہ ہے. پھر وہ ایک نور ہے گولڈن، آگ جیسا نور. جیسے قرآن کہتا ہے موسیٰ نے ایک آگ دیکھا کہ جھاڑیاں درخت جل نہیں رہے ہیں اور بڑی انوار اور روشن آگ ہے جو دل کو کھینچتی ہے. تو موسیٰ قریب پہنچے تو کہا اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں. ایک یہ بھی نور ہے. جی حضور، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اکثر الہامی کتابوں میں جو دوزخ ہے اس کو آگ کی دوزخ کہا گیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، جلانے والی، ہمیشہ جلتے رہو گے، کھولتے ہوئے پانی. تو ان کی حقیقت بھی اکثر مسلمان بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اندھیرے کی دوزخیں بتاتے ہیں جبکہ دوزخ میں تو آگ جل رہی ہے. تو پلیز اس کی حقیقت بتائیے گا کہ یہ حقیقت کیا ہے. اس نور کو کہا گیا ہے ماں کا نور. پھر ایک آسمانی نور ہے کنچ نور، جسے کہا جاتا ہے باپ کا نور. یہ وہ نور ہے جو کنچ آسمانی نور ہے. اس نور میں خدا کا براہ راست دخل ہے. اگر وہ کسی کو یہ دے دے اپنے نور میں سے تو بس وہ انسان پھر انسان کامل ہے. اور اس کے بعد پھر ایسے بے انتہا نور ہیں، انوار ہیں، جو وہ نور یہاں دیکھنے کو نہیں ملتے. لیکن روح کی آنکھ جب جنتوں میں پہنچیں گے تو ہر روح کو جو نور ملا ہوگا اس سے خبر ہوگی کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ بھی سمجھنے میں یہ سمجھ نہیں سکے. جیسا قرآن کہتا ہے کہ وہاں کہا جائے گا کہ 70 گز کی اس کو زنجیر سے باندھو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور گرم پانیوں میں گھسیٹو اس کو. تو یہ تمثیلی پیغام ہے، حکمت کا پیغام ہے. 70 گز کی زنجیر میں باندھو، یہ 70 سال ہیں. اور اس کے گلے میں توق ڈالو، یہ توق سے مراد یہ ہے کہ اس نے 70 سال گزارے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر گرم پانیوں میں اس کو گھسیٹو. تو جب وہ دنیا دار ہیں جن کی دنیا چھوٹ جاتی ہے اور موت کے وقت خالی ہاتھ آگے جاتے ہیں، تو وہ دنیا کے چھٹنے کے اوپر جب وہ اندھیروں میں روح جا کے گرتی ہے تو انہیں گرم پانیوں سے مراد ان پہ دکھ اور تکلیف کا عالم ہے کہ وہ سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. یہ سارا تمثیلی پیغام ہے. اس کو وہاں یہ نہیں ہے کہ آگ بھڑک رہی ہے، لوگ اس میں گر. جی حضور، بہت بہت شکریہ. اکثر ہمارے مسلم بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ روح کی دنیا میں ہم نے سنا ہے کہ موت کے بعد ہم وہاں پر جائیں گے. تو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ موت سے پہلے بھی روح کی دنیا میں ہم رہتے تھے اور یہاں زمین پر ترقی کرنے کے لیے، روحانی ترقی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا واقعی ظاہری کائنات کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ انسان یہاں پر روحانی ترقی کر سکے؟ اور وہ جو کانسیپٹ تھا عبادت کا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیا وہ کانسیپٹ جو تمثیلی پیغام تھا، اصل چیز جو ہے وہ روحانیت ہے؟ اکثر مسلم بھائیوں کا یہ سوال ہوتا ہے حضور. یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. پہلے سوال کا جواب
پھر وہی بات آ گئی کہ ان کو اپنے قرآن اور حدیث سے ناواقفیت ہے۔ حدیث ہے کہ زید بن حارثہ آئے صبح کے وقت اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے سامنے سب چیزیں کھول دی گئی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اے حارثہ، اے زید، کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ تو کہا کہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جو کچھ جنتوں میں ہو رہا ہے، میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جو دوزخ میں چیخ و پکار ہے۔ تو جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے، اس کی روحانی حصے کھل جاتی ہیں، تو یہیں سے وہ معاملات دیکھ لیتا ہے آخرت کے۔ جب محمد رسول نے یہ بات سنی تو تڑپ گئے اور کہا، تو نے پا لیا، پا لیا، پا لیا، لیکن اے زید، اب اس منصب کی حفاظت بھی کر۔ یہ تو ایک سوال کا جواب ہے۔ روح کی دنیا میں ہم، یہ ظاہری کائنات جو ہے، ہماری روح اس سے پرانی ہے، تو ہم روح کی دنیا میں ان گنت وقت تک رہتے آئے، پھر ظاہری کائنات تخلیق کی گئی، کیونکہ روحوں کی دنیا میں روح کی ترقی کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ تو پھر خدا نے یہ ظاہری کائنات بتائی، تو پھر ہماری ارواح کو یہاں بھیجا روحانی مقصد کے لیے۔ لیکن اب ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ جسمانی کر رہے ہیں، یہ دنیاؤں میں پھنس کے روحانی مقصد ہم بھول گئے ہیں۔ تو جو شخص اس دنیا میں 70-80 سال خدا کو، اس کی منشا کو پانے کے لیے، اس کو پانے کے لیے 70-80 سال گزار دیتا ہے، تو وہ اتنی ترقی کر جاتا ہے جو روح کی دنیا میں 30 کروڑ سال چاہیے تھے۔ تو یہاں کے 80 سال، وہاں کے 30 کروڑ سال۔ تو خدا نے یہ جسم نعمت دی تھی، لیکن ہم اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم بہت دور جا پڑے ہیں۔ مذہبوں کی پنڈ اٹھا کے ہم نے سر پہ رکھ لی ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور مذہبوں کو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہوگی، ہم جنتوں میں چلے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فراڈ بازی ہے، اور یہ خدا سے بھی 420 کرتے ہیں۔ پھر یہ نہ بھولیں، مذہب پہلا قدم ہے اور روحانیت اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو درخت مذہب کو درخت کہہ لے، اس کا پھل جو ہے وہ روح ہے۔ تو جب روحانی نہیں ہوئے اور مذہب کے جسمانی رہے، تو پھر ہم نے نہ مذہب کے مقصد کو پایا، نہ روح کے مقصد کو پایا، اور نہ خدا کو ہم جان سکے۔ جی حضور، بہت بہت شکریہ۔ میں چلتے چلتے یہاں ایک آپ کی خدمت میں ایک سوال کسی کا رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماننے والا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ بہت مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض کا ایسے ملکوں میں ہوتے ہیں ہم کہ ہمیں مسجدوں میں جانا پڑتا ہے، گھر میں سختی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کیا کریں ایسی نماز کے لیے؟ کیا ہمیں وہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ مطلب عربی نماز پڑھنی پڑتی ہے یا ہمیں دین کے طریقے فالو کرنے پڑتے ہیں؟ یعنی گھر کی بہت سختی ہے تو، اور اکثر لوگ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ضرور؟ یہ خصوصی طور پہ 3-4 جو ممبران ہیں ان کی طرف سے میسیج ملا ہے، ابھی ریسیو ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ صدیاں گزر گئیں، تیرے سجدے سے کیا ہوا؟ کر کوئی ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ تو مسجد سے مراد جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی حالت درست کر لو۔ تو مسجد، مندر، گرجا، یہ تو ظاہری ہے نا مسجدیں، لیکن اندر سے مراد یہ تھی کہ خدا کی یاد تم میں آ جائے اور تم خدا والے ہو جاؤ۔ اب تم ظاہری پن میں پڑے ہوئے ہو، گرم بستروں میں بیٹھے ہوئے ہو، ان سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے،
اس لیے خدا نے کہا کہ 2 بجے کی نماز اس کے لیے ہے جو میری تلاش کرنا چاہتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے۔ تو اکثر میرے ماننے والے بھی کہتے ہیں جی حضور اٹھا نہیں جاتا، تو پھر تمہیں خدا کی تلاش کہیں کی ہے؟ دعا جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی وفا، پوری زندگی کی وفا خدا کو پیش کروں، اپنی محبت خدا کو دے دوں، اور اس زندگی کے مقصد کو پا لوں کہ میں نے انسان کو اپنی پرستش اور پوجا کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کا لفظ تھوڑا سا عربی ہے، اس کو ہٹا کے یوں کہہ لیں اپنی پرستش، اپنی پوجا، اور یہ تھا کہ تو میرا ہو جائے۔ یہ ہے دعا۔ اس کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر ایک بہت بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ ہے ہی نہیں تم میں تو تم مسجدوں میں جاؤ، مندر میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، تم جسمانی ہو، روحانی تو ہو ہی نہیں۔ مسجدوں میں جا جا کے بڑھتے ہو کہ کار کر سجدے کھس گئے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے، لیکن پھر مسجدوں میں جو تم چلے گئے عادت بنا کے، تو مسجدوں میں جانے سے مراد یہ تھی کہ اس دل میں وہ بستا تھا، لیکن اس دل میں تم نے دنیایں بسائی ہوئی ہیں، صنم آشنا بسائے ہوئے ہیں، تو پھر تمہیں وہ کیسے ملے گا؟ انسانیت کا دل توڑ کر، لوگوں کو دکھ اور تکلیف دے کر، چاہے تم 1 کروڑ سال مسجد میں جاؤ پھر بھی جہنم میں جاؤ گے تم، چاہے مندر میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ۔ جب انسانیت کے اوپر تم نے ڈاکہ ڈال دیا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو تم جتنے مرضی سجدے کرو، جتنی مرضی ڈیگے چڑھاؤ، تم نے وہاں جانا ہے جہاں اندھیرے ہیں اور تمہاری روح تڑپے گی۔ تو یہ مراد تھی کہ جو تو محبت خدا سے کرتا ہے وہ انسانیت کو دے۔ اگر وہ دے دی تو تیرے دل ہی جو ہے وہ مندر بن گیا، گرجا بن گیا، مسجد بن گیا، وہ جگہ بن گیا جہاں پہ خدا آ کے بسنا چاہتا ہے۔ مسجد میں بھاگ بھاگ کے گھستا ہے، اپنے دل میں بڑھتا ہی نہیں، اپنے دل میں جھانک کے ہی نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، وہی کسی نے کہا ڈھا دے جو کچھ ڈھینڈا، لیکن ایک پیار بھرا دل نہ ڈھائیں، اے دل بر اس دل میں دل بر رہنا۔ تو جس دل میں وہ بستا ہے اس کو تو نے توڑ کے رکھ دیا، پھر تو باتیں کرتا ہے مسجد کی، دعاؤں کی، فلاں کی۔ یہ سارے جو ہے یہ تمہارے پھر بہانے ہیں، یہ سارا دکھاوا ہے، اس سے روح کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ خدا واحد کے نام سے مانگے گا، تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی تقدیر انسان کے ہاتھ میں آ جائے گی، 100 سال کی عمر پائے گا، حادثات ختم ہو جائیں گے، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں یہ زمانہ کون سا ہے، تو یہ زمانہ میرا ہے، کیونکہ میں نیا آدم ہوں۔ تو اب جو دور چلے گا، کیونکہ میں نیا آدم، میں نے خدا کی مشن کو مکمل کر دیا ہے، ابھی 2080 نہیں ہوں گے کہ انسانیت پلٹا کھائے گی جو نئی نسل ہے خدا کی طرف، اور ابھی تیسری نسل شروع نہیں ہوگی کہ یہ زمین اہل دنیا کی ہو جائے گی۔ یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ ساری دنیا آٹا ہو جائے تو اس آٹے کے اندر آپ خمیر ڈال دیں تو ساری دنیا کے آٹے کو وہ خمیرہ کر دے گا۔ ایسے خدا کی دنیا آئے گی اب، کیونکہ میں نے وہ وعدے پورے کر دکھائے، سچے کر دکھائے، اور خدا نے کہا میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو اب میرے سے جو ابتدا ہوگی، یہاں سے نیا خاندان شروع ہوگا، نئی سوسائٹی شروع ہوگی، نئی قوم، نئی دنیا۔ اور یہ جو پرانی دنیا ہے نا، یہ کم ہوتی جائے گی، ہم زیادہ ہوتے جائیں گے،
حتیٰ کہ یہ پرانی دنیا، یہ پرانے مذہب، یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی برکتیں خدا نے لے لی، اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک دنیا ہوگی جس کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور یہ دنیا جو ہوگی اس میں خدا اپنا منہ نہیں چھپائے گا۔ اس نے تورات میں بھی کہا تھا، انجیل میں بھی کہا، اور اس نے قرآن میں بھی کہا کہ نیا آسمان ہوگا، یعنی میری منشا پوری ہو جائے گی، نئی زمین ہوگی، نئے اہل دل ہوں۔